روح افزا پاکستان میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا شربت، اور صرف پاکستان ہی نہیں، یہ مشروب انڈیا اور بنگلہ دیش میں اتنا ہی پسند کیا جاتا ہے جتنا کہ پاکستان میں۔ ہم میں سے تمام لوگوں نے روح افزا کبھی نہ کبھی تو ضرور پیا ہوگا، اور ہم تمام لوگوں کی کوئی نہ کوئی ایک میموری ضرور جڑی ہوگی روح افزا کے ساتھ۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح افزا کی تاریخ 100 سال پرانی ہے، اور یہ پاکستانیوں کے گھروں میں لازمی پایا جانے والا مشروب ہے۔ جس طرح امریکنز کے لیے کوکا کولا صرف ایک ڈرنک نہیں بلکہ ان کی کلچر کا حصہ ہے، بالکل اسی طرح روح افزا بھی ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے۔ مگر ایسا کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں روح افزا کی ہسٹری کے بارے میں، اور یہ کہانی آپ کو ضرور حیران کر دے گی۔ ناظرین، روح افزا کو پاکستان اور انڈیا کے پارٹیشن سے بھی پہلے سن 1907 میں بنایا گیا تھا۔ یہ مشروب 116 سال پرانا ہے، مگر اس کی اپنائیت اور ٹھنڈک کا احساس آج بھی کم نہیں ہوا ہے۔ دوستو، پاکستان کے وجود میں آنے سے تقریباً 40 سال قبل بر صغیر میں اسٹروک، ڈائریا اور ڈی ہائیڈریشن سے ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہو جایا کرتی تھی، اور اس بات سے پریشان ہو کر حکیم عبد المجید نے ایک ایسی دوا بنانے کا سوچا جسے لوگ ہر روز استعمال کر سکیں، جو لوگوں کی قوت مدافعت کو بڑھا سکے۔ بہت دنوں کی محنت اور یونانی دوائیوں کی چھان پٹک کے بعد حکیم عبد المجید نے پہلا نسخہ بنا لیا، جس نے لوگوں کی دوا کو استعمال کرنے کا نظریہ ہی بدل دیا۔ روح افزا ایک حکیم نے اپنے یونانی دوا خانے پر پہلی مرتبہ تیار کیا تھا، اور یہ کسی ایک مذہب کا مشروب نہیں تھا، بلکہ حکیم عبد المجید نے روح افزا بر صغیر کے تمام لوگوں کے لیے ہی بنایا تھا، مگر آہستہ آہستہ یہ مسلمانوں کے دسترخوان کا لازمی حصہ بن گیا۔ گلاب، کیوڑا، گاجر، بند گوبھی، کشمش وغیرہ کو ملا کر یہ بے مثال اور لاجواب مشروب تیار کیا جاتا ہے، جو گرمی کے احساس کو فوراً ہی ختم کر دیتا ہے۔ روح افزا نے مارکیٹ میں آتے ہی تہلکہ مچا دیا، اور ہر وہ گھر جو یہ مشروب افورڈ کر سکتا تھا اس نے اس مشروب کو اپنے کچن کا حصہ بنا لیا۔ ناظرین، روح افزا کی کہانی میں ایک دلچسپ موڑ تب آیا جب پاکستان اور بھارت دو الگ الگ دیشوں میں بٹ گئے۔ 1947 میں پارٹیشن کے وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کی۔ ایک اندازے کے مطابق 1,40,00,000 لوگوں نے ہجرت کی، اور حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ لیکن دو ملکوں کے درمیان کی علیحدگی روح افزا کی مقبولیت کو دونوں ملکوں میں کم نہ کر سکی۔ حکیم عبد المجید کے بڑے بیٹے نے انڈیا میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا، جبکہ چھوٹے بیٹے نے کراچی ہجرت کر لی اور ایک نئی فیکٹری کا آغاز کیا، اور روح افزا کی مقبولیت میں اور بھی اضافہ ہوا، یہاں تک کہ روح افزا اب ایک انٹرنیشنل برانڈ بن چکا ہے، اور اس وقت روح افزا کے 1000 سے بھی زیادہ کمپوزیشنز بنائے جا چکے ہیں۔ صرف انڈیا میں ہر سال روح افزا کے 2 کروڑ سے بھی زیادہ بوٹلز بیچے جاتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگوں میں روح افزا کے لیے پیار رمضان کے مہینے میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مسلمان دنیا بھر میں روزہ رکھتے ہیں، اور دن بھر بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد ٹھنڈے پانی میں بنا روح افزا کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ 2019 کے رمضان کے دوران انڈیا میں روح افزا کی شارٹیج چل رہی تھی، تو پاکستان سے دبئی کے راستے روح افزا کو انڈیا ایکسپورٹ کیا گیا۔ روح افزا کسی ایک ملک، ایک کمیونٹی کا مشروب نہیں، بلکہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں اسے اپنائیت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے تو انڈیا پاکستان کے درمیان بہت سی باتوں کو لے کر اختلاف چلتے رہتے ہیں، مگر روح افزا ایک ایسا مشروب ہے جو دونوں ممالک میں یکساں اپنائیت رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا مشروب روح افزا۔ ہے نا دلچسپ کہانی؟ آپ کو روح افزا کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے اگلی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔